میوزک کے والے سے ہمارا موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا، بخاری مسلم میں، گانے کو جائز قرار دیا صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، تو ابن ماجہ میں، تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے جس میں گانا ہو، گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں، انسٹرومنٹ تو ہے نا، اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے۔ اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا، وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور ان کی حرمت ثابت کریں، ٹائم قیامت تک جائے۔ اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے، پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھی، عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے، صوفیاء سارے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور آپ کو بتاؤں اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں، ابن تیمیہ کے بھی امام ابن اعظم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے۔ اسی لیے یوسف القرضاوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن اعظم کی بنیاد پہ۔ اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جائے ابن اعظم نکو کے گمراہ سی